اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندو، جیسا کہ 2 خمیس سے آپ کے سامنے جو درس چل رہا ہے وہ درس ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے خوشگوار بنائیں، آرام دہ بنائیں، جس میں بہت زیادہ پریشانیاں نہ ہوں، دکھ نہ ہو، جس کے میں نے کچھ اصول جو 2 درسوں میں بتائے ہیں، آج اسے سلسلے کی کڑی ہے، کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ یاد رکھو، بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ پروگرام، یہ تقریریں اس لیے نہیں ہے کہ آپ سنیں اور چلے جائیں یا سبحان اللہ اللہ اکبر کہیں، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ ہم اور آپ جب کوئی حدیث سنیں، جب کوئی قرآن کی آیت سنیں تو اس کو دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ قرآن کی آیت جو اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں یا قرآن کی آیت کے مطابق ہماری زندگی ہے۔ اگر خلاف ہیں تو ہم سدھار کریں، تبھی فائدہ ہے، ورنہ ایک عذاب کا سبب بھی بنے گا۔ جہاں پر دین کی مجلسیں بڑی فضیلت کا باعث ہیں، بڑی عظمت والی ہیں، وہیں پر کل آپ سن کر کے چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، تب اس چیز کے آپ عالم ہو گئے، اس چیز کے بارے میں آپ کو ویسے ہی پوچھا جائے گا جیسے ایک ذمہ دار شخص سے، مفتیوں اور عالموں سے پوچھا جاتا ہے۔ کیونکہ انجانے میں گناہ ہونا، آدمی انجانے میں گناہ کر جائے اس کا درجہ الگ ہے، جو جان بوجھ کر کے کرے، جاننے کے بعد کرے، اس کا درجہ الگ ہے۔ آج جو خوشگوار زندگی کیسے بنائیں، اس کے اصول کیا ہیں؟ اس کا 9واں اصول ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر یہ اصول ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے اور ہم کو یقین ہو جائے کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار اپنے بندے سے غافل نہیں ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور وہ ہرگز ہمیں نہیں ٹھکرائے گا، اس پر اگر بھروسہ ہو جائے تب بھی ہماری زندگی مایوس کن نہیں رہے گی، ہم پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ اور اس سے امید ہے۔ آدمی پریشان کب ہوتا ہے؟ آپ اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ کا دل کب چاہتا ہے کہ ہم اپنے سر کو دیوار پر مار دیں کسی مصیبت کے وقت، ہم خودکشی کر لیں، کسی کو گالیاں دینے کا؟ جب بندے کا اللہ سے توجہ ہٹ جائے۔ وہاں گرچہ فرق ہے بددینوں میں اور آپ میں، آپ کا وقتی طور پر شیطان توجہ ہٹا دیا اور بعض لوگوں کی توجہ ہمیشہ ہی ہٹی رہتی ہے۔ جیسے ہی آپ کا دماغ سنتولن میں آئے گا، اپنے توازن کو برقرار رکھے گا، ویسے ہی ہوگا کہ نہیں یہی ہمارے نصیب میں تھا اس لیے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ضرور خیر کرے گا، بس آپ کے دل کو سکون اور راحت مل جائے گی۔ اگر ہم سوچتے جائیں نگیٹو تو ہم پریشانی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہی پریشانی کا سبب خودکشی، اور وہی پریشانی کا سبب قتل، وہی زیادہ سوچ، حد سے زیادہ تجاوز، توکل علی اللہ کا نہ ہونا، قتل کا سبب۔ یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہم پر آتی ہیں اور جو جرم ہم سے ہوتے ہیں، ان سب کا سبب کیا ہے؟ توکل علی اللہ کا نہ ہونا۔ جس دن ہمیں یقین ہو جائے گا اس دن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اسی ایک آیت کا اگر معنی اپنے دل میں بٹھا لیں، ذہن میں بھر دیں، آپ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو آدھے سے زیادہ آپ کی بہت ساری پریشانیاں یا بہت سارے مسائل سالب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو مقدر ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری مصیبت آ نہیں سکتی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے۔ جب اللہ کو آپ نے اپنا نگہبان مان لیا، سرپرست مان لیا، مولا مان لیا، پالنہار مان لیا، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا
کہ کوئی بھی پالنہار، کوئی بھی نگہبان، کوئی بھی سرپرست اپنے نیچے والوں کو بیکار میں پریشان نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ۔ عام انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم کرے، اس کو تکلیف دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کہا کہ ہرگز کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، بتا دیجئے، سوائے اس مصیبت کے جو ہماری تقدیر میں ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، اور وہی ہمارا سرپرست ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا نگہبان ہے، وہی ہمارا نگراں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ۔ آج ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ میں توجہ دلاتا ہوں، یہ مت آپ سوچنا، کیونکہ ہم سب مشکل ہیں، ملے ہوئے لوگ ہیں، کہ ہم کسی مسلک یا کسی فرقے پر انگلی اٹھاتے ہیں، بلکہ بار بار توجہ دلاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائی جائے، بتا دیا جائے کہ صبح پڑھ کر کے دم کر لو، کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی، یہاں سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ ایک کوئی پاکھنڈ کرنے والا آپ کو پاکھنڈ کر کے بتلا دے کہ میں نے چلہ کشی کیا ہے، میرے قبضے میں جن ہیں، ایک دھاگا پکڑا دیتا ہوں، لے جاؤ باندھ لو، ایک پڑیا پکڑایا، کاغذ کا کیا لکھا، آپ کو ہمت نہیں ہوتی کھول کر کے دیکھ لیں، ہمت نہیں ہے جی، اتنا ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ اللہ پر کچھ میں لکھا کیا ہے کھول کر کے دیکھ لے، بتایا جاؤ پانی میں گھول کر کے پی لو، آپ کی بیماری کی شفا آپ کو یقین ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اے پڑھ لو آپ کو شفا ہو جائے گی، یقین نہیں۔ ہم بھروسہ کرنے والے اللہ پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ کسی تیسرے کسی دوسرے کی ضرورت آپ کو ڈھونڈنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود لے آ کر کے آپ کے لیے کھڑا کر دے گا، آپ کا سپورٹ ہوگا، آپ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کر کے رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، جو سوچ لیا ہے، اگر آپ کو بیماری دینے کا فیصلہ رب نے کر دیا ہے تو رب یقینی طور پر اس فیصلے کو نافذ کر دے گا۔ کوئی بھی اس مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے، نہ دھاگے، نہ چلہ کشی والے پاکھنڈ، نہ کوئی دعا، نہ کوئی تعویذ، رب ہی اس کو ٹال سکتا ہے، کوئی دوسرا ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو جس دن ہمارا توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا، آپ یقین جان کر کے چلیں کہ پھر آپ سے بہت ساری مصیبتیں خود بخود ہٹ جائیں گی، اور ہمارے ذہنی جو خلفشار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے دل کو بہت کافی اطمینان ملے گا۔ صرف نصیحت کے لیے ایک آپ علیہ السلام کا توکل واقعہ بڑے مشہور ہے نا، کہ آپ علیہ السلام ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نجد کی طرف، آپ علیہ السلام کی طرف ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، آرام کرنے کی ضرورت پڑی، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر باغات وغیرہ تو بہت زیادہ ہیں نہیں، وہاں کانٹے دار درخت یعنی ببول وغیرہ کے پیڑ۔ کہتے ہیں کہ جو شخص جہاں جگہ پایا یعنی سایہ ملا، اس کو دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں آرام کرنے لگا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کانٹے دار درخت کے نیچے دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کے نیچے جا کر کے آرام کرنے لگے، اور اپنے تلوار کو، جو کہ عربوں کی خاصیت تھی، وہ اپنے ساتھ میں تلوار ضرور رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اس تلوار کو اس پیڑ پر، اس درخت پر لٹکا دیا اور آرام کرنے لگے۔ ایک کہیں سے بدو، رسول اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن ٹہلتے ٹہلتے آیا، اس نے آپ علیہ السلام کی تلوار اتاری، آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابہ سے، کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے، دیکھ لو کہ اس نے میری تلوار نکالی اور میرے اوپر اٹھایا، یعنی مارنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ وہ شخص کہتا ہے ما یمنعک منی، بچاؤ اب تم کو، آج کے دن مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ ہم آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑنے لگتے۔ دیکھو ہوگے نا بہت ساری ویڈیو، وہ جو کہلواتے ہم سب کہتے چلے جاتے، ہماری جرات نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو اٹھائے۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں جی۔ جہاد کسی کو بیکار میں قتل کر دینے کا نام نہیں ہے، کسی ہندو غیر مسلم کو مار دینا جہاد نہیں ہے۔ جہاد حق کے لیے لڑنا، ناحق کو مٹانے کا نام ہے، ظلم کو مٹانے کا نام ہے،
چاہے گھر میں ہو، چاہے اپنے اوپر ہو، چاہے ملک میں ہو، چاہے غیر مسلم پر ہو، ہر جگہ ظلم کے مٹانے کا نام نیکیوں، اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے کوششیں کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ آج ہم نے جہاد کا معاملہ کچھ الٹا ہی سمجھ لیا ہے، اس کا معنی کچھ الٹا ہی نکال لیا ہے، جس سے ہم سے نہیں جمتا۔ چاہے وہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، بم پھوڑ دے، رائفلیں چلا دے، قتل کر دے، یہی جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، مارا ہے مسلمانوں کے اس نام کو جو مسلمان اتنا پیارا تھا، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا، نصف و نابود کر دیا اس کی عزت کو۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ ہوتے تو پریشان ہو جاتے۔ پڑھو صحابہ کی سیرتوں کو، پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، پڑھو ان کو حالات کو، پھر دیکھو کہ آپ علیہ السلام پر مصیبتیں کتنی بڑی بڑی آئیں اور کس طریقے سے اطمینان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اس نے بڑے تاؤ سے، بڑے غصے میں، قوت کے ساتھ، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، رسول اللہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کہتا ہے ما یمنعک منی، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا، کون روک لے گا تم کو کہ میں تم کو قتل نہ کر پاؤں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بغیر گھبرائے ہوئے، بغیر چہرے کا رنگ بدلے ہوئے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ۔ پھر پوچھتا ہے دوبارہ، آپ علیہ السلام اسی اطمینان، اسی سکون کے ساتھ کہتے ہیں کون بچانے والا ہے؟ اللہ۔ کانپنے لگا تھر تھر، یہ رب کی دی ہوئی قوت ہے، رب کی طرف سے اس کے دل میں خوف بسا دیا رب نے، وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا، کہا اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچانے والا ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگا، کیونکہ وہ رب کے ماننے والے نہیں تھے۔ جن کا ادھر ادھر کئی لوگوں پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کا یہی حال ہے جو آج ہمارے اپنے لوگوں کا حال ہے، کہ تھوڑی سی مصیبتوں پر کوئی ادھر ہم سے بچتا نہیں، جہاں پیشانی نہ جھک جاتی ہو، جہاں آنسو نہ گرتے ہوں۔ کیوں کہ ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دکھلایا کہ یہی وہ شخص ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہے توکل علی اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسی طریقے سے ہمیں بڑے پیارے انداز میں آپ علیہ السلام نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے بندے سمجھ جائیں، لیکن سمجھنے کے لیے نام نہیں لیتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو گئے، کوئی کتابیں ہمارے پاس نہیں، کوئی ہمارا اپنا منہج نہیں، ہمارے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم دین کتنا سیکھیں گے ہر دن، ہفتے میں، مہینے میں، ہم کیا دعائیں پڑھیں گے۔ کام کے لیے سب کچھ تیار ہے، پیسے کتنے آئیں اس کے لیے فکر ہے، ہمیں بچوں کے لیے کیا خریدنا ہے، ساری تیاریاں ہیں، ہمیں اپنے گھر کیسے بنانے ہیں، گاڑیاں کتنی خریدنی ہیں، کون سی خریدنی ہے، ساری سوچ و فکر موجود ہے، مگر کبھی یہ سوچ نہیں آتی، کبھی ہم اپنا نہیں بنانے کی کوشش کرتے کوئی جدول کہ ہم روز ہر دن رب کو یاد کیسے کریں گے، محمد رسول اللہ کی بات کو سیکھیں گے کیسے، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے کیسے، کبھی ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر جیسا توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسے ہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے؟ وہ اپنے جھوپڑی میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ان کے منہ میں ڈالتا ہے؟ نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں۔ اور پرندے صبح دیکھو تو چہچہاتے ہیں، اپنے رب کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ سے پہلے اٹھتے ہیں، آپ سے صبح اٹھتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور جب اجالا ہو جاتا ہے تو رزق کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے۔ کوئی رزق کا انتظام نہیں، کسی نے ان کے لیے دانے نہیں ڈالا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں،
کوئی ان کے پاس بیلنس رزق نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھونسلے میں بچے بھی موجود ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا ہوا لوٹ کر کے آتے ہیں۔ اگر مسلمان، اگر اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگیں جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی پیٹ بھرے گا انہی پرندوں کے جیسے، جن کا کوئی بھی دنیا والے پالن ہار نہیں ہے، دنیا والے چارہ ڈالنے والے نہیں ہے، بلکہ شکاری ہیں، شکار کرنے کے لیے ہر جگہ ان کو تلاشتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں اس کو سمجھایا ہے، بتلایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم بھروسہ کرنے والے اللہ پر ہو جائیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے، اور یہی بھروسے کا نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان، جس کی وجہ سے ہم حرام رزق کے لیے بھی جھجکتے نہیں ہیں۔ کسی بھی طریقے سے چوری ہو، غبن ہو، سود ہو، کوئی بھی تمیز نہیں ہے، کہیں سے بھی حاصل ہو جائے بس ملنا چاہیے، کہیں سے بھی آ جائے بس آنا چاہیے، کیونکہ توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک 10واں اصول ہے آپ علیہ السلام کا، اگر اس پر ہم اپنے زندگی میں لے آلیں، اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، ہماری زندگی دردناک نہیں ہوگی، ہماری زندگی حزن و ملال میں نہیں کٹے گی۔ وہ کیا ہے؟ قناعت، سادگی۔ جو کچھ بھی رب نے آپ کو دیا ہے اس پر بھروسہ کر لو، اسی پر آپ قناعت کرو، وہی آپ اپنے لیے کافی سمجھو۔ سامنے والے کو نہ دیکھو، ان کو مت دیکھو کہ ان کے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں، ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اتنا اچھا ان کا گھر ہے، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے سے دنیاوی حیثیت میں جو شخص خراب ہے، نیچے ہے، اس کو دیکھو۔ مثال کے طور پر آپ کے کچے گھر ہیں، ٹین کے گھر ہے، شیڈ ہے ٹین کا آپ کے پاس، ایک آدمی ہے جس کے پاس جھوپڑی ہے، پھوس کا گھر ہے، آپ اس کو دیکھو۔ آپ کو تو رب نے دیا ہے ٹین کا شیڈ ہے، سیمنٹ شیڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس شخص کو دیکھو جس کے پاس جھوپڑی ہے۔ اگر ایک ماچس کی چلی اس پر مار دیا جائے، ایک چھوٹی سی آگ کی چنگاری آ جائے تو اس کو جلا کر کے خاک کر دے، تیز سے طوفان آئے تو اس جھوپڑی کا پتہ نہیں ہوگا، تیز سے بارش ہو جائے تو سڑ گل کر کے سارا پانی اندر چلا جائے گا۔ اس شخص کو دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شکر گزار بندہ بنو گے، صبر کرنے والا بنو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ اگر تم اس شخص کو دیکھو گے جو آپ سے اوپر ہے، آپ کا گھر پھوس کا ہے، آپ کا گھر ٹین کا ہے، آپ کا گھر سیمنٹ سیٹ ہے، آپ دیکھو گے اچھے سے محل میں رہنے والے کا، تو آپ کا دل ہمیشہ دکھی رہے گا، آپ کا دماغ ہمیشہ پریشان رہے گا، آپ کو نیندیں نہیں آئیں گی، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ورزی کی۔ اس لیے آپ اگر اپنے دل کا سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اپنے زندگی میں حزن و ملال، غم نہیں چاہتے، نیند کی پریشانی آپ کو نہیں چاہیے، تو آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آپ کام کرنے والے ہیں اپنے دکانوں کے اندر، آپ دیکھو مزرے میں کام کرنے والوں کو، آپ دیکھو بکریوں کو چرانے والے کو، وہ بھی پاکستانی ہیں، بنگالی ہیں، ہندی ہیں، سوڈانی ہیں، آپ ہی جیسے ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، آپ ہی جیسے وہ بھی ایک جوان ہیں، لیکن وہ بکریاں چرا رہے ہیں، صحرا میں در در بھٹک رہے ہیں۔ ان کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ میں تو کتنے اچھے سے ایک جگہ پر، دھوپ نہیں ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، ایک جگہ پہ کم سے کم کام کر رہا ہوں، میرا ٹھکانہ ہے، بازو میں دکان ہے، قریب سے سامان لے لیتا ہوں، دکھ سکھ میں کوئی میرے پاس شریک ہونے والا ہے، ضرورت پڑے تو کوئی میرے پاس آنے والا ہے، حال خبر میری کوئی لینے والا ہے۔ ان صحرا میں خیمہ لگائے ہوئے بکریوں کو چرانے والے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تازی روٹی گرم روٹی ان کو دینے والا نہیں ہے۔ اگر ان کو دیکھو گے تو شک ہوگا، شکر ادا کرو گے، اور اگر دوسروں کو دیکھو گے جو آپ سے زیادہ کما رہے ہیں
تو آپ کے ایمان اور رب کے بارے میں بھی شک پیدا ہو جائے گا کہ رب تو میری سن ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اپنے اوپر والے کو دیکھنے سے۔ دنیاوی اعتبار سے جو آپ سے کمتر ہے، جس کے پاس کم مال و دولت ہے، اس کو دیکھو، صبر ہوگا، شکر ہوگا، دل ہمیشہ خوش رہے گا، آپ کی زندگی آرام سے کٹے گی۔ اوپر والے کو دیکھو گے تو پریشان ہوگے۔ حدیث بیان کیا تھا، پھر بیان کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من اصبح منکم معافا فی جسدہ، تم میں سے جو شخص صبح اس حالت میں کرے کہ وہ مریض نہ ہو، صحت مند ہو، توانا ہو، تندرست ہو، اور تیسرا کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، آمناً فی سربہ، اپنے گھر میں مامون رہا ہو، اپنے محلے گاؤں میں اس کو کوئی ڈر کوئی خوف نہ ستا رہا ہو، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو۔ کتنا؟ ایک دن کا کھانا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا اس شخص کے پاس صرف ایک دن کا کھانا گھر میں محفوظ، صبح ہوئی، تندرست ہے، توانا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ یہ سوچ کر کے چلو کہ آپ کے پاس دنیا کی پوری دولت موجود ہے۔ جس دن آپ یہ سوچ لیں گے اس دن شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ آپ کے پاس بہت دولت ہو، جیسا کہ آپ دیکھ لو کچھ علاقے میں ہیں جہاں پہ جھگڑے ہیں، فساد ہے، امن نہ ہو، گھر سے باہر نکلتے ڈر لگتا ہو، ایک خوف ستا رہا ہو کہ کب آئے، کب پولیس ہمیں دہشت گرد کہہ کر کے اٹھا لے جائے، کب چھوٹیں گے پتہ نہیں، 20 سال میں چھوٹیں گے یا 25 سال میں، جیل میں مریں گے یا باہر، پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو خوف ستا رہا ہو کہ فساد ہے، دنگے بھڑکے ہوئے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، کب کوئی گولی اس کھڑکی کو چھیدتے ہوئے آئے اور میرے جسم کو چھید دے، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ آپ کے پاس بہت ہی مال ہو تو کس کام کا؟ امن نہیں ہے، خوف ہے، شانتی نہیں ہے، اس لیے وہ مال کسی کام کا نہیں۔ آپ کے پاس بہت مال ہے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، دنیا کی آپ کے لیے عیش کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن صبح ہوئی آپ صحت مند نہیں، اٹھ نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کھانا کھانے کو، کہا آپ فلاں ہی چیز کھائیے، ساری دولت آپ کے پاس موجود ہے، صحت نہیں، تندرستی نہیں، تو کس کام کی؟ اگر آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، امن ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اگر ایک دن کا بھی آپ کے پاس کھانا موجود ہے تو کیا سمجھ لو کہ ساری دنیا کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دنیا میرے پاس اپنے پورے لوازمات کے ساتھ موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اگر جسم صحیح سلامت ہے، امن ہے، خوف نہیں ہے، شانتی ہے، تو آج کھاؤں گا، دن میں کہیں روزی کل کے لیے پھر کما لوں گا، رب کہیں سے دے دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قناعت پسندی، سادگی آدمی کو خوشی دیتی ہے، آدمی کو فرحت بخشتی ہے، زندگی کو خوشگوار بناتی ہے، اور زیادہ کی چاہت، عیاشیاں انسان کی زندگی حزن و ملال میں ڈال دیتی ہے، پریشانی میں ڈال دیتی ہے، گھٹ گھٹ کر کے جینا ہوتا ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ اور کی چاہت، اور زیادہ کی چاہت، اور زیادہ کی چاہت سوچتے سوچتے اس کے جسم کی صحت چلی جاتی ہے، جسم مریض ہو جاتا ہے، دماغ پہ نیند نہیں آتی ہے، دماغ پھل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ رات بھر جاگتے رہ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اپنی زندگی کو اگر خوشگوار بنانا ہے، سادگی لے کر کے آؤ، خود سادگی پسند بنو، بچوں کے اندر بھی سادگی پیدا کرو، خود ہمارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ ابھی ایک دوست ساتھی ہیں، نام نہیں بتانا، صرف نصیحت کے لیے، گھر جانے لگے، برائدر سے گئے، وہاں سے اپنے لیے وہ 3 پیس کیا ہوتا ہے جو کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، اس کو لے کر کے در در پہ بھٹک کر کے 200 پہ، 300 پہ، 400 پہ، کوئی حمام صفا کر رہا ہے، کوئی کسی بلڈنگ کو صفا کر رہا ہے، کام پکڑتے ہیں، کس طریقے سے در مار کھاتے ہیں، اور گھر جانے لگو تو 500 کو جوڑا اپنے جسم پر سوار کر کے جاؤ، سجا کر کے جاؤ، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں یہاں سے جاؤں گا لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اجی آپ یہاں ملک سلمان کے بازو میں نہیں بیٹھے، مزدور ہو، مزدور، جہاں ہمیں کلب اور حمار کہہ کر کے بلایا جاتا ہے۔
جہاں ہمارے پوتے ناتیوں کے عمر کے بچے کہتے ہیں تعال یا حمار سرعہ کہہ کے بلاتے ہیں، اور آپ کی شان کا یہ عالم ہے، آپ کے تکبر کا یہ عالم ہے کہ 3 اور 5 پیس پہن کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ سادگی نہیں، اسی دکھاوے نے ہمیں برباد کر دیا۔ بچے بالغ نہیں ہوتے تبھی سعودی یا عرب ملک آنے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کی سوچنے لگتے، کیوں کہ آپ کی جھوٹی شان نے ان کو قید کر لیا ہے۔ اگر جس دن آپ اپنی حقیقت زندگی میں ان کے سامنے جائیں، حقیقت کو بیان کریں، تو شاید بچے یا نوجوان کبھی ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، 11واں اصول، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنے فارغ وقت کی قدر کرو۔ اپنے پاس جو کام کے بعد وقت آپ کا بچ رہا ہے اس کو کام میں لگاؤ، اس کی قدر کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہوتے ہیں، گھاٹے میں ہوتے ہیں، جس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں اللہ کی 2 نعمتیں؟ صحت و تندرستی۔ ابھی آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس تندرستی ہے۔ دوسرا ہے فراغ، وقت کا بچنا، وقت کا آپ کے پاس سونے کے لیے خالی ہونا، عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت ہونا، آپ کے پاس دین کی باتیں سیکھنے سننے کے لیے وقت کا ہونا۔ یہ دونوں نعمتیں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کے پاس موجود ہیں۔ اس کو کام میں لگاؤ۔ کہاں لگاؤ؟ نماز میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، محمد الرسول اللہ کی باتوں کو سیکھنے میں لگاؤ۔ نہیں پڑھنا جانتے تو سنو، دین کی مجلسوں میں بیٹھو۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کا وقت کتنا خراب ہو رہا ہے، کبھی توجہ نہیں دیتے، کبھی سوچتے نہیں ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے، بچے کس طریقے سے آوارہ ہو رہے ہیں، بیٹیاں جوان کس طریقے سے اس موبائل پر لگی ہوئی ہیں، کس طریقے سے نکل کر کے گھوم رہی ہیں۔ یہ آپ کا وہ وقت پیارا، اتنا قیمتی وقت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ الصحت والفراغ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اس نعمت کی قدر کر لو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ میرے دوستو، پچھتاوا ہوگا، پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کسی بھی بندے کے رب کے پاس سے ان کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں ان سے سوال نہیں کر دیا جائے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، 60 سال کی زندگی پایا، 50 سال کی زندگی پایا، 70 سال کی زندگی پایا، رب سوال کرے گا۔ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں آپ کی کوئی بھی 3-5 نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے۔ رب پوچھے گا جتنا میں نے تجھے عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں ختم کیا؟ صرف زیادہ مال کمانے کے چکر میں ختم کر دیا، جھوٹ بول کر کے حرام میں اپنے اس عمر کو ختم کر دیا، کہاں ختم کیا؟ سوال ہوگا۔ اے میرے پیارے دوستو، آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ سب اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ اگر آج آپ کی موت آ جائے اور رب آپ سے سوال کر لے کہ ہم نے جو 40 سال 50 سال 70 سال 60 سال عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں ختم کیا؟ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب بہترین ہے، اچھا ہے، تو آپ خوش ہو جائیے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس جواب تو آج ہی توبہ کر لیجئے، اور یقیناً اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں بتلاتا ہوں۔ آپ یقیناً اس میں سے کچھ ہی لوگ ہوں گے، کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ
رب کو یاد کیے ہوں گے، ورنہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو بیکار میں، کام میں نہیں۔ اگر آپ نے کمانے کے لیے اپنے وقت کو لگایا، 5 نمازیں پڑھ لی ہے، فرائض کو پورا کیا ہے، تو میں ان کو کوئی ملامت نہیں کر رہا ہوں۔ اکثر اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فارغ وقت کے علاوہ کام کے وقت میں بھی غلط سلط باتوں میں، موبائلوں میں وقت کو گزارا ہوگا، پھوکٹ بیکار کی باتوں میں، جھوٹ، غیبتیں، ان کے چکر میں اپنے وقت کو گزارا ہوگا، کیونکہ یہ میں تجربے کے ساتھ بول رہا ہوں۔ آپ سوچو، اپنا حساب کرو، یہاں سے جانا، بستر پر جب پڑھنا تو صرف 5 منٹ کے لیے اپنا حساب کر لینا کہ صبح فجر سے لے کر عشاء تک میں نے کتنا وقت کل کا رب کے لیے دیا تھا، کتنا میں نے پھوکٹ بیکار میں گفتگو کی تھی، کتنا میں نے موبائل پہ ضائع کیا ہے۔ یہ ضائع کرنا ہے میرے دوستو، اس کو بات کرنا نہیں کہتے کہ میں نے اپنے بچوں سے بات کیا، 2 گھنٹہ کہیں کسی سے بات ہوتی ہے، 1 گھنٹہ کسی سے بات ہوتی ہے، نہیں جی، یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ رہا ہوں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو 1-2 گھنٹہ بات تو کرتے ہیں، لیکن دین کی بات اپنے بچوں سے ایک بھی نہیں کرتے۔ کبھی نہیں کہتے کہ میرے پیارے بیٹے تو نے کتنی صورتیں یاد کر لی ہے، کتنا ترجمہ یاد کر لیا ہے، نماز آج پڑھا ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی گالی تو کسی کو نہیں دی، یہ سب نہیں پوچھیں گے۔ صرف بیکار کی باتوں میں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ لگا دیتے ہو میرے دوستو۔ جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ یاد کر لو، اگر آپ کے پاس جواب موجود ہے تو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی توبہ کر لو۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ۔ آپ بھی عالم ہو کسی نہ کسی چیز کے، میں آپ سے زیادہ ذمہ دار ہوں، مجھ سے آپ سے زیادہ سوال ہوگا، کیونکہ میرے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، لیکن جتنی باتیں میں نے آپ کو بتلا دی اس کے بارے میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ جتنا علم جس کے پاس ہے اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، رب پوچھے گا کہ تیرے اس علم کا کیا حال ہے، کتنا عمل کیا اس پر۔ کیا جواب دے سکتے ہو؟ اگر جواب ہے تو خوش ہو جائیے، جواب نہیں ہے تو پچھتانے کی بات ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ کس کو نہیں معلوم کہ نمازیں فرض ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ زکوٰۃ فرض ہے اگر مال موجود ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کس کو نہیں معلوم کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے؟ کس کو نہیں معلوم کہ سود نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہم بچ رہے ہیں؟ میرے دوستو، سوال ہوگا، یہ علم موجود ہے آپ کے پاس اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں سے کمایا؟ دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، غبن کر کے، چوری کر کے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا؟ دونوں کو پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔ سوال کا جواب موجود ہے، اور یقیناً آپ یہی کہیں گے اگر ایمانداری سے جواب دیں گے کہ جواب موجود نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ تو پیسہ بھیجتے وقت اپنے بچوں کا کبھی حساب ہی نہیں لیتے، اور جن کے گھر باپ مالک ہے، جوائنٹ فیملی ہے، وہاں پر تو سوال کرنا ہی جرم ہے۔ سوال کر لیا تو الٹ کر کے وہ خود تیرے اوپر الزام لگا دے گے کہ 2 پیسہ کما کے دینے کیا لگا، سوال کرتا ہے مجھ سے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور رب پوچھے گا، اس لیے اپنے مال کو دے رہے ہو، بیوی کو تو، بچوں کو تو، سوال کرو کہ پیسہ کہاں خرچہ ہو رہا ہے۔ اگر ماں باپ کی ضروریات کے لیے دے رہے ہو تو اس پہ خرچہ، اس پہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہے جس میں جوائنٹ فیملی کو چلانے کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے تو والدین سے بھی سوال کرو، میرا یہ کمایا ہوا پیسہ کہیں حرام میں تو نہیں جا رہا ہے؟ جو بیٹھا ہوا آپ کا لاڈلا گھر پہ مفت خور ہے، کہیں اس کو حرام کاری کے لیے تو نہیں پیسہ دے رہے ہو؟ کہیں اس کو ناجائز کسی کام کے لیے تو پیسہ نہیں دے رہے ہو؟ کہیں گاڑی میں پیٹرول بھرا کر کے ظلم کے لیے تو نہیں پیسہ دے رہے ہو؟ کہیں اس گاڑی کو چلا کر کے جو میری اپنی کمائی سے خریدی گئی ہے، رب اس کے بارے میں پوچھے گا، کہیں لوڈیا بازی تو نہیں کر رہا؟ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی کمائی کے بارے میں سوال کرو۔ لیکن اگر والدین کی ضروریات کے لیے دے رہے ہو تو وہاں سوال نہیں کرنا ہے۔ پہلے میں نے بتلا دیا، یہ جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہے، والدین اپنی ضروریات کے لیے لے دے دو،
وہ سارے کے سارے آپ کے لیے بیلنس ہیں، وہ کہیں بھی خسارہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے جس دن اپنے ماں کو ہاں کہہ لیا ضروریات کے لیے، اسی دن سے نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پیار و محبت کے ساتھ والدین کو دیکھنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی چل رہی ہے، جو میں نے بتلایا کہ اکثر گھروں میں مسلمانوں میں اس وقت ہم لوگوں کے یہاں یہ چیز چل رہی ہے۔ ایک چوتھی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال پوچھے گا، وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے اپنے جسم کے بارے میں کہ وَأَنْ جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، یہ جو تجھے جسم دیا تھا، زنا میں اس کو توڑا ہے، اس کو زنا میں بوڑھا کیا ہے، اس کو زنا کر کے کمزور کیا ہے، سود کا مال حاصل کرنے میں، چوری کرنے میں، حرام کے کام کرنے میں، کس کام میں اس جسم کو بوڑھا کیا، کس کام کے کرنے میں اس جسم کو کھپا دیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، نوجوان بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، بوڑھے ہونے کے قریب بھی ہیں، سوچو کہ اس جسم کو ہم نے اب تک جو بوڑھا کیا، بچے سے جوان ہوئے، جب تک تو بچے تھے، معصوم تھے، غلطیوں کا بھی کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جیسے ہم بلوغت کے قریب پہنچے، اس کے بعد سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا۔ اب خود آپ اپنی تیاری لسٹ بنا لو، یہ سوچو کہ آپ بلوغت سے قریب ہو کر کے اب تک اپنی اس جسم کو جو بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہو، یا بوڑھے ہو رہے ہیں، یا نوجوانی سے ہٹ کر کے اب بڑھائی کی طرف آ رہے ہو، اس جسم کو، اس بدن کو، اس شریر کو آپ نے کہاں ختم کیا؟ کہاں ڈھالا اس کو؟ کہاں ڈھلی یہ عمر؟ کہاں ڈھلی یہ صحت؟ کہاں ڈھلا یہ آپ کا جسم؟ آپ اس کا جواب تیار کر لو، لسٹ بنا لو، خود آپ اس کا جواب پا جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے پاس جواب نہیں بنے گا۔ کیونکہ آپ تو نہیں کہو گے نا میں نے چوری کیا اس جسم کے ذریعے سے، اس کی مضبوطی سے فائدہ اٹھا کر ہم نے زنا کیا، کبھی نہیں کہو گے نا۔ جھوٹ بولا اس قوت کے زور پر، ہم نے ظلم کیا قوت کے اپنے جسم کے وجہ سے، کبھی نہیں بولو گے۔ اور یقیناً اکثر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اپنے اس پیارے سے وقت کو، جس کی کوئی قیمت، کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کا اگر آپ لاگت لگانے کی اندازہ کرنے کی کوشش کرو تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی قیمت کتنی ہے، اس آپ کے وقت کی جو فارغ ہے، جو اچھے سے آپ کا وقت گزر رہا ہے، اس کی قیمت آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اپنے فارغ وقت کو دین کی کتابیں پڑھنے، دین کی باتیں سننے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے، قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے میں لگاؤ۔ ان حرام والی مجلسوں کو چھوڑ دو، بیکار کی گفتگو سے دور ہو جاؤ، انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ آخر ایک چھوٹا سا اصول اور ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، پریشان لوگوں کی، تنگ دست لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے سے بھی بندے کو زندگی اپنی خوشگوار بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے کسی پریشان حال کو دیکھو، کیسا بھی ہو، مسلمان ہے، مومن ہے تو زیادہ حقدار ہے، دوسرا کوئی بھی کیسا بھی ہو، پریشان حال ہے، آپ اس لائق ہو کہ اس کی پریشانیاں دور کر سکتے ہو تو دور کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا، مصیبتیں ٹال دے گا، حزن و ملال آپ سے ہٹا دے گا، غم آپ کا ختم کر دے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من اراد ان تستجاب دعوته، جو شخص یہ سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات میں سے ہو جاؤں، جو رب سے مانگوں رب میری سن لے، میری قبول کر لے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَن تُكْشَفَ عَنْهُ كُرْبَتُهُ، اسی طریقے سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتوں کو، تنگی کو، پریشانیوں کو، غم کو ہٹا دے، اس شخص کو چاہیے فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ، وہ پریشان شخص کی پریشانیوں کو دور کر دے، تنگ دست کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، اس کے پریشانیوں کو دور کرنے میں اس کی مدد کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ سے آپ کی مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کو دور کر دے گا اور آپ مستجاب الدعوات میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے جو سچی ہے۔ آج پاکستان کا بھائی انڈیا میں پریشان مسلمانوں کو دیکھ کر کے تو اس کا دل جلتا ہے،
دل تو کڑتا ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا والا پاکستانیوں کو دیکھ کر کے تو خوش ہوتا ہے، ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے کڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بنگالی بھائی ہیں، کہیں بھی یعنی ہر آدمی کی مثال یہی ہے، اپنے سے دور شخص کو جب پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کا دل کڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پریشان کرنے والے کو مار دوں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، لیکن وہ خود اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، جو سچ بات ہے، غلط نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو پریشان کرتا ہے، بہو کو پریشان کرتا ہے، کبھی بیٹیوں کو پریشان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں کا حال ہے، ماں اپنے گھر میں آئی ہوئی بہوؤں کو پریشان کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، کبھی بیٹیوں پر، کبھی بیٹوں پر، کبھی پڑوسیوں پر، کبھی بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ آج یہی ہمارا حال ہے جو میں نے بتلایا۔ جب فرانس کے پرائم منسٹر نے رسول اللہ کی توہین کی، توہین کرنے والوں کی تائید کی، آپ کے ایمان ابل گئے، آپ کے دل غصے سے بھر گئے، آپ تڑپنے لگے۔ اگر آپ کے پاس پاور ہوتا آپ ان کو مار دیتے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنے رب کی کتنی توہین کی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کی کتنی توہین کی ہے؟ کیا یہی توہین ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ یا ان کے ماننے والے یا محمد الرسول اللہ کی تعلیم دہشت گرد کی تعلیم ہے، یہی توہین ہے؟ کیا آپ توہین نہیں کرتے؟ جب رسول اللہ نے کہا جو شخص، خود قرآن نے ہمیں یہ بتلایا کہ سود لیتا ہے، گویا اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ نہیں لیتے، نئی کوششیں ہیں، آپ نئی بھسیاں ڈالے ہوئے ہیں، نہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا کھیل کھیل کر کے پیسے لیتے ہیں، کیا آپ نہیں کریں؟ آپ کے صنایع میں چلتا ہے، بدایا مارکیٹ میں چلتا ہے، دکانوں پہ چلتا ہے، آپ بھی تو وہی کر رہے ہو جو وہ کر رہے ہیں، ان سے زیادہ آپ کر رہے ہیں۔ کیا اذان ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اذان کا جواب دو اور دعا پڑھ لو تو جنت کی گواہی میرے لیے، میں نے آپ کے لیے دے دیا؟ کیا رسول اللہ نے نہیں بتلایا؟ کیا اذان ہوتے وقت آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب دیتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اذان چالو ہوتی ہے، خصوصاً نوکری کرنے والے لوگ تو چونکہ ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے موبائل چالو کر لیتے ہیں، دروازے اذان کے وقت، نماز کے وقت آپ بند ہو کر لیے جاتے ہیں تاکہ کوئی شخص آپ کو دیکھ نہ سکے؟ کیا آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں؟ کیا شادیوں کے اندر آپ کی ساری رسوم غیر اسلامی نہیں ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے وہی آپ کے ہاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کیا رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا آج آپ کے ان ناجائز جہیز، مہندی کا رسم، جوڑا کا رسم، نہ جانے کتنے رسمیں ہیں مجھے یاد نہیں ہیں، ان ناجائز رسموں نے کتنی بیٹیوں کے موت کے گھاٹ نہیں پہنچا دیا ہے؟ کتنے والدین اس کو دیکھ دیکھ کر کے کہ اس کی وجہ سے میرے بچوں کی شادی نہیں ہو پائے گی کیونکہ میرے پاس اتنے مال نہیں ہے۔ رسول اللہ نے تو فاطمہ کی شادی کیسے کی؟ رسول اللہ نے تو رقیہ، زینب ام کلثوم کی شادی کیسے کی؟ کیا رسول اللہ کی توہین آپ نہیں کرتے ہیں جب یہ رسوم ادا کرتے ہیں تو؟ میرے دوستو، یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، ہر قدم پر موجود ہے۔ ہم رسول اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی بھی توہین کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جس میں کوئی کباط نہیں، برات نہ لے کر کے جاؤ، آپ کی شادیاں نہیں رکنے والی ہیں، میں نہیں مانتا، لیکن آپ لے کر کے جاؤ گے کیونکہ آپ کی انا یہاں بیٹھا ہوا شیطان آپ کا مجبور کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو کچل دو، رسول اللہ کی بات کو لات مار دو۔ آپ کا شیطان آپ کو مجبور کرتا ہے اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے، ان کانوں نے سنا ہے، ہمارے یہاں کچھ پہلے رواج تھا، آج بھی ہے، شادیوں میں فائرنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، تو بڑے بزرگ اس پر بڑے سخت تھے، ناراض ہوتے تھے۔ ایک شادی کا واقعہ ہے، حالانکہ میں اس شادی میں شریک نہیں تھا، لیکن نماز کا وقت ہو گیا تھا، مسجد قریب تھی، چلا گیا، وہاں پر آیا ہوا ایک شخص، مسجد کے پاس ایک نوجوان دو تین اپنے ساتھیوں سے بڑے خوشی سے بتلا رہا تھا کہ ایک داڑھی والے مولوی صاحب جب میرے فلاں رشتہ دار نے فائرنگ کیا تو ناراض ہو گئے، بولے فائرنگ کرو گے تو ہم چلے جائیں گے، تو اس کے سر کے پاس آ کر کے کھڑے ہو کر کے فائرنگ کیا۔ کس کی توہین کیا تم نے؟ ایک مومن کی توہین کیا، ایک مسلمان کی توہین کیا، رسول اللہ کی بات سنانے والے کی توہین کی تو گویا اللہ اس کے رسول کی توہین کی۔ آپ کو یہ ضد کہ رسول اللہ کی حدیث سنا دیا کہ یہ چیز حرام ہے اس لیے میں اور کروں گا،
میرے دوستو آپ کتنی توہین دین کی کرتے ہیں، آپ اگر اندازہ لگانے لگیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ بچے آج ہمارے دین کا علم کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا، وجہ یہی کہ آپ نے اپنے توجہ کو ان بچوں سے ہٹا لیا۔ بچے اپنی وقات کو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، ہمیں بھکمنگا سمجھا جاتا ہے، ہمیں کمزور طبقے کا شخص سمجھا جاتا ہے، ہمیں گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ ایک بچہ اپنے کلاس میں بار بار کہتا ہوں انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا اچھا نمبر لے کر کے آیا تو پارٹی ہوتی ہے، حافظ قرآن بن کر کے آتا ہے، رب کا قرآن پورے سینے میں رکھتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر مہینوں فری میں آپ کو تراویح پڑھاتا ہے، اور کبھی آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا نہیں دیتے ہو کہ پیارے بیٹے تو نے بڑا عظیم کام کر دیا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ بھی ایک توہین ہے میرے دوستو۔ اس لیے چند باتیں تھیں جو میں نے بتلا دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار رہے، ہمارے بچے اچھے سے رہیں، ہمارا اپنا گھر دینی رہے، تو چند اصول جو ہم نے بتلایا ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر ہم کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر شیطانی کام سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہ بنائے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کو شیطانوں کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ